وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور اور مراد سعید مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آزاد کشمیر کے الیکشن مہم میں جو آزاد کشمیر کے مہمان نواز غیرت مند قوم نے اپنے سفیر کشمیر کے سفیر عمران خان کو اور ان کی جماعت کو جو محبت دی، جس جوش و خروش سے انہوں نے تحریک انصاف کے الیکشن مہم میں حصہ لیا، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مشکور ہوں۔ جب ہماری مہم کا آغاز ہوا تو آپ کو یاد ہوگا پہلے دن جب ہم نے لوگوں کا جوش و خروش دیکھا تو ہم نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں تو ہم مہم کا آغاز کرنے آئے تھے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے 25 سے پہلے تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو کل سے جو سروے رپورٹس آ رہے ہیں، جو گیلپ کا، جو باقی اداروں کی رپورٹس آ رہے ہیں، اس سے بھی واضح ہو گیا کہ انشاءاللہ الیکشن میں تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی ترقی کا، خوشحالی کا، غربت کے خاتمے کا اس کا آغاز ہوگا۔ چند چیزیں یہاں پہ ضروری ہے کیونکہ آپ روز یہاں پہ دو جو ابو بچاؤ مہم چلاتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ ٹی وی کھیل رہے ہیں، ان کا آزاد کشمیر کے ساتھ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہماری مہم کن چیزوں کے اوپر تھی؟ ہم نے 2013 سے 18 تک تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی۔ 18 کے انتخابات میں ہم گئے تھے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ رزلٹ لے کے گئے تھے عوام کے پاس۔ پولیس ریفارمز، ایجوکیشن ریفارمز، صحت انصاف کارڈ، ٹورزم کا فروغ، انفراسٹرکچر کی بہتری، یہ تمام وہ چیزیں تھی جس نے تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا میں دی کارکردگی کی بنیاد پہ۔ ابھی ہم جب آزاد کشمیر گئے تو ہم نے آزاد کشمیر میں جو تحریک انصاف نے عمران خان کی قیادت میں جو کشمیر کے سفیر بنے، جیسے پرائم منسٹر بنے، اس دن سے لے کے آج تک ہر فورم پہ، چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے UN سیکیورٹی کونسل جو 54 سال بعد 3 دفعہ ایک سال میں کشمیر کے اوپر بحث ہو، چاہے OIC ہو، چاہے دنیا کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو، پرائم منسٹر عمران خان نے ان کا مقدمہ لڑا، کشمیر کاس کو آگے لے کے گئے، کشمیریوں کے سفیر بنے، مودی کو، RSS کو، ہندوتوا کی سوچ کو، فلسفے کو ایکسپوز کیا۔ پھر اس کے ساتھ جو آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کا منشور ہے کہ ہم نے جس طرح خیبر پختونخوا، ناردرن ایریاز خوبصورت علاقے ہیں، اسی طرح ہم نے کشمیر میں سیاحت کا فروغ کرنا ہے، اس سے لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی، روزگار کے مواقع ملیں گے۔ اس طرح ہم نے احساس پروگرام پورے پاکستان میں شروع کیا۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے نئے سروے چل رہا ہے، اس میں آزاد کشمیر میں بھی غربت کے خاتمے کے اقدامات کریں گے۔ صحت انصاف کارڈ، حکومت آزاد کشمیر میں ہماری نہیں تھی لیکن 100% آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان نے مفت اور بہترین علاج کے لیے صحت انصاف کارڈ دیا کہ ملک کے کسی بھی پرائیویٹ اور سرکاری اسپتال میں آپ علاج کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کامیاب جوان، کامیاب پاکستان، ان تمام پروگراموں کا ہمارا ذکر ہوتا رہا۔ لیکن دوسری طرف بڑا شور سنائی دیتا ہے، گلے کرتے ہیں، مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کمپین کس چیز کے اوپر تھی؟ عمران خان سے آغاز، عمران خان پہ اختتام۔ لیکن آج کے دن بھی ان کی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن کمپین چل رہی ہے، 3 باریاں انہوں نے لی اور ذکر عمران خان کا کر رہا ہے، مودی کا ذکر نہیں، ہندوتوا کی سوچ کا ذکر نہیں، کشمیر کاس کا ذکر نہیں، کشمیریوں کے اوپر مظالم کا ذکر نہیں، بلکہ اپنا رزلٹ کارڈ اور کارکردگی بتانے کا ذکر نہیں۔ ایک چیز بھی اگر انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا تو وہ اپنی تقریروں میں ذکر کرتے، لیکن جب کیا ہی کچھ نہیں ہے تو ذکر کیا کرے؟ صرف وہاں پہ غلیظ گالیاں، گالم گلوچ، عمران خان کے اوپر تنقید، یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی۔ ایک اور چیز جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی، اب ذرا میں پوری قوم کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن جو پاکستان کے بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں شاید ان کو علم نہ ہو، تو ایک دفعہ میں پھر ان کو بتاؤں کہ جس طرح ہمارے ہاں الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے
انٹم گورنمنٹ بنتی ہے اور پھر انتخابات ہوتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں حکومت اس سے پہلے جن کی ہوتی ہے وہ اگلے انتخابات تک بھی ان کی حکومت ہوتی ہے۔ اب وزیر اعظم ان کا، وزراء ان کے، الیکشن کا عملہ ان کا تعینات کیا ہوا، انتظامیہ ان کے انڈر اور ان کا تعینات کیا ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ پولیس ہے، پٹواری ہے، الیکشن کا عملہ ہے، تمام کا تمام ان کے انڈر بھی اور ان کے تعینات کیا گیا بھی، لیکن شور بھی سنائی دیتا ہے۔ یہ وہی پیٹرن ہے جس طرح الیمین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا تھا اور گلگت بلتستان میں بھی میں نے کہا تھا اور آزاد کشمیر میں بھی کہ گلگت بلتستان کی انتخابات میں بھی پہلے ہفتے میں بڑھ کے مارو کہ ہم انتخابات جیت رہے ہیں، پھر جیسے جیسے الیکشن قریب ہو تو آپ انتشار بھی پھیلاؤ اور دانلی کا راگ بھی آلاپو، لیکن اب تو حکومت آپ کی، وزیر اعظم آپ کا، وزراء آپ کے، الیکشن کا عملہ آپ کا تعینات کیا گیا، پولیس سٹاف آپ کا تعینات کیا گیا، پولیس، پٹواری، انتظامیہ سب آپ کا، لیکن ہم نے شور نہیں مچایا کیونکہ ہم مقبولیت دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان سے کتنی محبت ہے اور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتیں گے۔ پھر ایک اور چیز جو بتانا بڑا ضروری ہے کہ تحریک انصاف کے وفاقی وزراء کے اوپر فائرنگ بھی آپ کرو، رستے بھی ان کے روکو، پتھراؤ بھی کرو، ہمارے 2 امیدواران ان کے بیٹوں کی گاڑیوں کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی اور کل رات کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ 3 ہمارے تحریک انصاف کے زخمی ہو گئے، ان کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی، لیکن مظلوم بھی آپ بنو کیونکہ حکومت آپ کی ہے اس وقت اور آپ کی پارٹی یہ انتشار پھیلا رہی ہے۔ میں یہاں پہ یہ باتیں کرنے کے بعد ایک چیز کہوں گا کہ انہوں نے اگر کشمیر کے لیے کچھ کیا ہوتا تو وہ ذکر کرتے، لیکن کیا انہوں نے مودی کو جب اپنے گھر بلایا، انہوں نے سجن جندال کو بغیر ویزا کے مری بلایا، جنہوں نے انڈیا جا کے حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ بھارتی بزنس مینوں سے ملاقاتیں کی، کولمبو میں چھپ کے برکادت کی کتاب میں ہے، چھپ کے انہوں نے مودی سے ملاقات کی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی، جب پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا تھا، جب کشمیری شہید ہوتے تھے تو سب سلالی پرچم میں ان کو دفنایا جاتا تھا، ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، لیکن آپ یہ چیزیں کرتے تھے۔ میں 3 مناظر آپ کو صرف دکھاتا ہوں، ذرا آپ یہ دیکھیے۔ میں نے جنم دن کی بدھائی کے لیے نواز شریف کو فون کیا تھا کابل سے، انہوں نے کہا کہ میری بھانجے کی شادی ہے اس لیے میں لاہور آیا ہوں اور پریوار کے سب لوگ یہاں پر ہیں، یہاں ہو کر کے جائیے۔ اب اچانک کو کیسے بناؤں گا؟ نہیں بولے آپ جاتے ہیں، بولے ہم 10 منٹ کے لیے مل لیں گے، آپ آئیے۔ ہمارے پاس نہ ویزا ہے، نہ سیکورٹی ارینجمنٹ ہے، نہ وہاں کوئی آتا پتا ہے، سیدھے جا کے لیں گے۔ میں نے کہا چلو یار دیکھا جائے گا۔ ہم لاہور گئے، آئے، وہاں پہنچے تو ان کا میرے ہیلی کاپٹر میں میرے گھر جانا تھا۔ نارملی ایک دیش کا مکھیا دوسرے دیش میں کسی دوسرے کے جہاز میں نہیں بیٹھتا ہے، ان کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے، ان کے ہیلی کاپٹر میں ہم گئے، کہ پریوار جنوں سے ملے، چائے وغیرہ پیا، پوری پوری باتیں ہوئی، باقی تو کوئی سیریس نہیں، کافی لوگ تھے، لیکن پورے پاکستان میں ایک میسج گیا، بھارت سچ مچ میں پاکستان کا برا نہیں چاہتا۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہے رائے گڑھ میں ان کا فارم ہاؤس، ان کا گھر، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری مودی پہنچ چکے ہیں۔ پردھان منتری نریندر مودی پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ نواز شریف بھی موجود ہیں۔ نواز شریف پارٹی سے جڑے، پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے نیتاؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے، ملتے ہوئے پردھان منتری نریندر مودی اپنے آپ میں ایک ایتہاسک لمحہ کہا جائے گا۔ سوشل ڈپلومیسی ہے، شادی کا گھر میں وہ گئے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فارن سیکرٹری شیو شنکر بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور شہباز شریف کی بھی آپ نے ایک جھلک دیکھی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے نواز شریف کی ماں کے لیے شال بھیج کیا۔ اس بات کی جانب نواز شریف کی بیٹی مریم نے ٹویٹر پر دی ہے۔ نریندر مودی کے شپت گرہن سماروہ میں شامل ہونے کے بعد مریم نے ٹویٹ کر کہا، پردھان منتری نریندر مودی، میری دادی کے لیے شال دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، میرے پتا نے خود مجھے یہ سونپا ہے۔ اس بات ہے کہ مودی اور ان کی ماں کی تصویریں ٹی وی پر دیکھ کر نواز شریف کی ماں بھاوک ہو گئی تھی۔
मोदी ने खुद बताया था कि नवाज शरीफ और उनके बीच इस बारे में काफी भावनात्मक बातें हुई थी। अपने कमेंट के साथ ही मरियम ने इस शॉल की फोटो भी ट्विटर पर पोस्ट की है। मोदी ने ये शॉल पीएम नवाज शरीफ की मां को भेंट के रूप में दिया है। इससे पहले मोदी ने भी ट्विटर पर नवाज शरीफ के साथ हुई भावुक बातचीत का जिक्र किया था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को आज एक शानदार उपहार मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनके लिए एक साड़ी भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने नवाज शरीफ के प्रति ये जब कश्मीर में इज्तिमाई कब्रें बरामद हो रही थी, इनकी कैंपेन क्यों इमरान खान से शुरू कि इमरान खान पे ख़त्म हो रही है कि इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर है, इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, इमरान खान ने हर फोरम पे कश्मीर कास को आगे लेके गए। इन्होंने न सिर्फ कारकर्दगी इनके पास नहीं थी, आज भी हुकूमत है, एक लफ्ज़ नहीं बोला कारकर्दगी के ऊपर, लेकिन इंतशार, फायरिंग, इल्ज़ामात, बोहतान, और मोदी का तो नाम लेते हुए शर्माते हैं जिस तरह कलभूषण का नाम लेते हुए शर्माते थे, जो रंगे हाथों पकड़े गए थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए। अब जरा पाकिस्तान के जो साबिका फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी और जो हमारे एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, उनके बयान सुनिएगा। भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए अगर नवाज शरीफ साहब की कोशिश या उनकी जो ख्वाहिश थी वो गलत थी, लेकिन उनकी अप्रोच यही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक किस्म की प्राइवेट एक हमने इक्वेशन बनानी है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है और इन ताल्लुकात को आगे लेकर जाने की बात है, उस अप्रोच से अलबत्ता मुझे ज़ाती तौर पर भी नवाज शरीफ से इख्तिलाफात रहे हैं। हमारी हमेशा से पॉलिसी यही रही थी कि हमने हुर्रियत के साथ बहरहाल हमेशा राब्ता कायम रखना है, और मैंने वही पॉलिसी को आगे किया। मुझे वर्बली बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने हमेशा इंसिस्ट किया कि मुझे आप जो भी बात है वो लिख के दें, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट जो उनके हैं और नवाज शरीफ साहब के उनकी यहाँ पे शुगर मिल्स थी, और मुझे याद है कि उनके जो भतीजे हैं सलमान शहबाज, उनका मुझे तकरीबन हर महीने एक फ़ोन ज़रूर आ जाया करता था वीज़ों के लिए कि इन साहब को वीज़ा दें, उस साहब को वीज़ा दें, और मैं सलमान शहबाज से ही कहता था कि भैया आप हमें जो तरीक़ाकार है उसको आप फॉलो करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि बहुत इमरजेंसी में एक दो वीज़ा कहने पे भी इशू किए। सज्जन जिंदाल जो हैं उनके बहुत दोस्त थे कि पाकिस्तान में जो कोल इंडस्ट्री है, कोल माइंस है, वहाँ उसमें वो इन्वेस्ट करें। ये ज़रूर ख्वाहिश थी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें भी की हैं जो कि शायद हमारे अपनी ये बिल्कुल एक उनकी एक डायरेक्शन थी, लाइन थी कि इंडिया के खिलाफ ज्यादा बात नहीं करना। बात करें। अच्छा, तो उसका फायदा हुआ या नुकसान? इंडिया नहीं, पॉलिसी है, बंदा किसी सोच से तो बनाता है ना पॉलिसी। हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि हम हमेशा इससे कोई फायदा होगा, तो वो फायदा हुआ कि नहीं? पता नहीं उनको हुआ हो, तो पाकिस्तान को तो कोई नहीं। जी, इनके ज़ाती कारोबार, ज़ाती ताल्लुकात, ज़ाती दोस्तियाँ, कश्मीर कास का जिक्र नहीं, इंडिया के खिलाफ बात आपने नहीं करनी। और कल अली अमीन गंडापुर साहब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल इश्तिहारी नाअहल नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की गई और जो मुलाकात की है लंदन में, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि आपकी धरती माँ को जो गाली दे आप उसको बुलाए, ये शर्म की बात है। लेकिन आपके सामने कि हमेशा से इन्होंने अपनी ज़ात को, अपने कारोबार को, अपने ख़ानदान को तरजीह दी। बेशक कश्मीरी वहाँ पे शहीद होते रहे। और आखिर में मैं अपनी बात इस पे ख़त्म करूँगा कि मैं फ़ारूक हैदर से मुखातिब हूँ कि आप वज़ीर-ए-आज़म बने थे, आपने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना था, आपने कश्मीरियों के लिए कुछ करना था। आपने 5 साल सिर्फ एक इश्तिहारी और करप्ट और नाअहल के बचाने के लिए मुहिम चलाई। लेकिन आज सुनिएगा, आज जो आप लंदन से डिक्टेशन ले रहे हैं और लंदन के कहने पे इंतशार और इश्तियाल की कोशिश कर रहे हैं, खुदा के लिए आज़ाद कश्मीर पे और कश्मीरियों पर रहम करें, कश्मीरियों की बात करें, अपने हल्के के ऊपर फोकस करें और कश्मीर के साथ जुल्म ना करें। इंशाअल्लाह कल जो सर्वेज आए, जो रिपोर्ट्स आए, जो हमने वहाँ पे देखा है, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी और वहाँ पे इंशाअल्लाह तरक्की का
خوشحالی کا نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے ترقی اور خوشحالی کا سفر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور جب اس کا صورت طلوع ہوگا تو وہاں پہ تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں بحیثیت وزیر امور کشمیر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے، چونکہ کشمیر کا مجھے ڈیٹیل اندازہ ہے حالات کا وہاں پر بحیثیت منسٹر، تو میں نے تو جب الیکشن ابھی آیا نہیں تھا تو میں نے یہ بات کر دی تھی کہ یہ لوگ الیکشن کو سبوٹاج کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور یہ لوگ بھارت کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر کام کریں گے، اور وہی آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے جس طریقے سے کیمپین شروع کی اور اس کے اندر انہوں نے اس نیریٹو کو جو بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اسی کے ہی پیچھ پہ کھیلتے رہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اس کے بعد ڈے بائی ڈے آپ کے سامنے آتا رہا کہ راستے روکے گئے، فائرنگ کی گئی، کئی دفعہ راستے بدل کر کیمپین کے لیے جانا پڑا ورنہ اور بھی حالات خراب ہو سکتے تھے۔ ہم نے ہمیشہ ایک ہی میسیج دیا اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو، کہ ہمارے لیے جو پریورٹی ہے وہ آزاد کشمیر کا امن ہے، کیونکہ اس بار دشمن بیٹھا ہے اور آپ اگر متحد نہیں رہیں گے، الیکشن تو 5 سال بعد آتے ہیں، تو آپ کو نقصان دے سکتا ہے دشمن، جو ہمارا دشمن ہے آپ کا دشمن ہے۔ مگر ان لوگوں نے اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کی، مجھے بحیثیت منسٹر بین کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہر روز خط لکھ کر میرے خلاف کارروائیاں کی گئیں کہ ایف آئی آر کاٹی جائے، مجھے بین کیا جائے کشمیر میں۔ ہم نے تو کوئی چیخیں نہیں ماری، ہم نے تو کسی پہ کوئی گلہ نہیں کیا، ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں، اور ہم اس بات پہ جیت رہے ہیں الیکشن کہ ہم نے ڈیلیور کیا وہاں پر۔ عمران خان کا جو کشمیر کے اوپر سٹینڈ ہے سفیر بن کر، اس کو کشمیر کے لوگ آنر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ہم نے ان کو ان 3 سالوں میں ڈبل ان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا ڈبل کر کے دیا، آن ریکارڈ ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پر اس کو غبن کیا، اس کا جس طریقے سے ان کے لیڈرز نے پاکستان میں غبن کیا۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ 72 سالوں میں ہمارے 156 سے زیادہ گاؤں ہیں جو کہ ایل او سی پہ ہیں اور وائلیشن کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے اب تک کتنی شاتیں ہو چکی ہیں۔ ایک بنکر بنا کے نہیں دیا گیا تھا ان کو، الحمدللہ 6 ارب کی لاگت سے 600 بنکر پہ اس وقت کام شروع ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فرنٹ لائن پہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ فوجی بن کر جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں بھارت کا مظالم کا وہاں پہ۔ اس کے بعد الحمدللہ انصاف کارڈ، جس طرح مراد صحیح صاحب نے بتایا، ہم نے پورے AJ کی مکمل آبادی کو 100% انصاف کارڈ مہیا کیا۔ احساس پروگرام کا ہم نے تقریباً بہت بڑا کوٹا ان کو مل چکا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ شروع ہے، اور ہم انشاءاللہ پورے کے پورے آزاد کشمیر کو 100% انشاءاللہ احساس پروگرام میں لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کام تھے، جو PSDP کے جو ہمارے یہاں کے کام تھے، جو فیڈرل گورنمنٹ سے شروع تھے، 12 سال سے وہ تاخیر کا شکار تھے۔ الحمدللہ ہم نے ان 3 سالوں میں ان تمام پروجیکٹس کو مکمل کیا۔ یہ جو بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے میڈیکل کالج بنایا، انہوں نے میڈیکل کالج کی بلڈنگ بنا کے فریاب تالپور نے کمیشن لے لیا، اس کے بعد وہ چلی گئی، 86 کروڑ روپے دے کے آج میں ہاسٹل بنا رہا ہوں۔ یہ کیسا میڈیکل کالج ہے کہ اس میں ہاسٹل ہی نہیں ہے، کلاس روم بھی مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح روڈز، اسی طرح ان کے سیوریج پروجیکٹ سے وہ سارے کے سارے انہوں نے کمیشن لے کے یہ نکل گئے تھے، ہم نے شکر ہے پورے کیے ہیں اور کشمیر کے لوگ یہ دیکھ چکے ہیں۔ اب الحمدللہ اس طرح GB میں ہم نے انشاءاللہ کیمپین کی اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے 370 بلین کا تاریخی پیکیج ان کو دے دیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا پروگرام ہے 500 بلین کا 500 ارب کا انشاءاللہ پیکیج دینے کا کشمیر کو، تاکہ 72 سال کی محرومی دور ہو ان کی۔ اور چونکہ ہم نے وہ ثابت کیا، ہماری بات پہ لوگوں کو یقین ہے، اس لیے کہتے ہیں نہ تم وہاں پہ جاؤ نہ تم بات کرو۔ یہ وہاں پھر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، ان کی بات کسی یقین نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پریورٹی صرف اور صرف پرامن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے۔ ایک ابھی فرزند زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے، یہ تو حالت ہے ان کی، جب آپ شکست خوردہ ہو، جب آپ نے ڈیلیور نہ کیا ہو تو آپ اسی طرح پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر وائرل کی گئی تھی، پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ علی امین گنڈاپور فائرنگ کر رہے ہیں۔ فائرنگ علی امین گنڈاپور کے اوپر ہوئی تھی۔ علی امین گنڈاپور کے اوپر 7 دفعہ انہوں نے رستے روکے اور پلاننگ کی تھی، جو کہ انہوں نے بحیثیت کشمیر وزیر یہ بہتر سمجھا کہ راستہ بدلا جائے کیونکہ پیغام اچھا نہیں جائے گا اور کشمیر کو اور کشمیریوں کو اور کشمیر کاس کو نقصان ہوگا۔ تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے کشمیر کا بورڈ یہاں سے ہٹایا تھا جب راجیو گاندھی پاکستان ہے، یہاں پہ کشمیر کا بورڈ ہٹایا۔ جب عمران خان نے امریکہ کو للکارا، اڈے دینے سے انکار کیا، تو یہ سیدھا سیوی پہنچ کے امریکہ بھاگ گیا تھا کشمیر کی کمپین چھوڑ کے
کہ چلو میری کوئی دکان لگ جائے گی, کوئی روزگار لگ جائے گا. اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں بھی ابو زرداری کی طرح آپ کی اچھی خدمت کر سکتا ہوں. زرداری کے دور میں ڈرون حملے ہوتے تھے, زرداری کے دور میں آپ جو چاہے ڈومور کا حکم دیتے ہم بجا لاتے تھے. لیکن آج تو عمران خان ہے جو للکارتا ہے, جو اسلام کی بات کرتا ہے, جو کشمیر کی بات کرتا ہے, جو انڈیا کو ٹیررسٹ کہتا ہے, جو ہندوتوا کی سوچ کو اور آر ایس ایس کے فلسفے اور نظری کو ایکسپوز کرتا ہے, جو امریکہ کو کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. آج یہ عمران خان ہے. تو سی وی لے کے ادھر پہنچا تھا, پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا, ذرا اس سے سوال تو بنتا ہے کس لیے گئے تھے, سی وی لے کے گئے تھے, پھر کیا ہوا. اور کل پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو ابو بچاؤ تحریک لے کے آتے ہیں, جو وے آف دی ورلڈ بک میں ذکر ہوا ہے کہ کس طرح جب یہ بچہ تھا تو اس کو فون جاتی تھی کہ آپ کی فیک اکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں, اور یہ امریکہ سن رہا تھا. اور جب وہ سنتے ہیں, جب ان کے فیک اکاؤنٹس کا علم ہوتا ہے, جب ان کے باہر اثاثوں کا علم ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد ان کا اسی طرح خوف ہوتا ہے, ڈومور کا حکم مانتے ہیں, اپنے لوگوں کو مارتے ہیں, اور پھر بات نہیں کر سکتے کسی بھی فورم پہ. تو ابھی جو انہوں نے پروپیگنڈے میں یہ حالت ہے کہ آپ فائرنگ بھی کرو, پتھراؤ بھی کرو, رستے بھی روکو, حکومت بھی آپ کی ہو, انتظامیہ بھی آپ کا ہو. اور کل 3 زخمی ہو گئے. جس دن علی امین گنڈاپور اور میں جس قافلے میں تھے فائرنگ ہوئی تھی, ہمارا ڈرائیور جو ہے, ہماری قافلے میں ڈرائیور کو گولی بھی لگی تھی. لیکن ہم کشمیر میں تھے, اور یہاں پہ ذکر آپ فیک اکاؤنٹ پروپیگنڈا کر کے تصویر چلاتے ہو. تو شرم آنی چاہیے. جو اس کا تقریر نویس ہے, یا تو تقریر نویس بدلے, بلکہ وہ بدل بھی دے تو بیچارہ کیا کر سکتا ہے, یہی رہے گا. اور آخری چیز جو نواز شریف نے کل ملاقات کی ہے, میں ایک دفعہ پھر کہوں کہ کشمیری کبھی وطن فروش کا ساتھ نہیں دے سکتے. کشمیریوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے, اور جس نے ہمارے وطن کو گالی دی آپ اس سے ملاقاتیں کرتے ہو, تو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ 25 کو انتخابات میں تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی, اور انشاءاللہ اس کے بعد صحیح معنوں میں جو کشمیر کے حوالے سے بات چل رہی ہے, آخری میں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر ملک کی عمران خان نے یہ کہا ہے, تو ذرا یہ بھی سنیے. ایک منٹ پھر سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں. یہ کدھر سے بات آئی ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم. ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ, اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائے گی, اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو. جی آباد شبیر صاحب سمجھ سے سر یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے رول سے سیٹسفائی ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن کمیشن ہے, سمجھ رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک نبھائے گا. میں بالکل ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, اور بالکل جس طریقے سے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ میرے خلاف, اس کے باوجود یہ بھی میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جو پہلا ایک واقعہ ہوا ڈوڈیال میں, اس کے اوپر انہوں نے لیٹر لکھا اور رپورٹ مانگی اپنے آرو سے, جو آرو انہوں نے لگایا, ہم نے تو نہیں لگایا. اس کی رپورٹ میں اس نے واضح جواب دیا کہ ایسا پوری اس کی انویسٹیگیشن کے بعد کہ جی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایسا کوئی ارادے نہیں تھے اور ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود 15 دن سے روزانہ لیٹر لکھا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر کرو. اپنے آر او کی رپورٹ کو جو ان کا لگایا ہوا ہے اس کو رد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر لیٹر لکھا جاتا ہے کہ میری انٹری کو بین کیا جائے کشمیر کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر کہا ہے نواز شریف کے بارے میں یا زرداری کے بارے میں کہ وہ چور ہیں, تو یہ ہماری عدلیہ نے کہا ہے. پاکستان کی عدالتوں نے ڈکلیئر کیا ہے ان کو چور, میں نے نہیں کیا. لیکن اسی طرح میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ذرا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز اس طریقے سے اوپنلی ہماری فوج کی پر بات کر رہی ہے. اس نے ایک جلسے کے اندر دھمکی دی ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ کشمیر کا سودا کیا ہے, یہ کتنا بڑا الزام ہے, کتنی غلط باتیں ہیں, اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. اسی طرح بلاول جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے, جس طریقے سے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ہمارے لیڈر عمران خان کے بارے میں زبان استعمال کر رہا ہے, تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نوٹس دے کے میں پہلے عمران خان کا ورکر ہوں, میرا لیڈر عمران خان ہے, اس کے بعد میں ایک ایم این اے ہوں عمران خان کا, اس کے بعد میں عمران خان کا منسٹر ہوں, میں ریئیکٹ تو کروں گا. اگر میرے لیڈر کے اوپر بات کی جائے گی تو میں ریئیکٹ کروں گا. مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا نہ کوئی پابندی لگائی گئی, نہ کوئی لیٹر لکھا گیا,
नहीं कुछ कहा गया और हमारे ऊपर किया गया है कि फिर भी इंशाअल्लाह हम एहतराम करते हैं इदारों का और हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह और कल रिजल्ट आपके सामने आएगा और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह अपनी हुकूमत बनाएगी और ये यही रोना जो मैंने 25 दिन पहले कहा था रोएंगे कि जी धान दी हुई हमारे साथ, उसका हमारे पास हल नहीं है। मिनिस्टर साहब ये बताएं कि जो पहले मौक़िफ़ था हमारा मालूम करता है कि राजा कश्मीर पे जो रिश्ता भी आपने बयान सुनाया इमरान खान साहब का, क्या वो बयान से नाराज़ नहीं? उसी के मुताबिक है, उसी के मुताबिक है। हमारा जो स्टैंड है इंडिया और पाकिस्तान का वो यही है कश्मीर के ऊपर कि यहाँ पे एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट होगा और वो लोग अपना फैसला करेंगे कि वो किधर इलाक़ करना चाहते हैं। इमरान खान ने उसके बाद ये कहा कि फिर भी उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान से इलाक़ आप करेंगे। जिस तरीके से आप देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं वो पाकिस्तान का झंडा उठा के अपनी जदोजहद तहरीक जो है वो कर रहे हैं और साथ साथ अपने जो हमारे शहीद हैं वहाँ पे उनको तदफीन भी हमारे झंडे में करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस एक बात पे है कि ये लोग जो मोदी को अपने घर बुलाते हैं और ये बातें करते हैं, कश्मीर के दावे करते हैं, उनको नज़र नहीं आई हमारी वो बच्चों की असमत दरी, हमारे वो शहीदों का खून, हमारे बच्चों को जो पैलेट गन पे अंधा किया जा रहा है, माजूर किया जा रहा है। तो मुझे नहायत अफसोस है इस बात पे क्योंकि वो जो लोग जंग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी की वो डिमोरलाइज होते हैं जब हमारी 3 दफ़ा बारियाँ लेने वाले हुक्मरान ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, दुनिया को क्या मैसेज जाता है, उनको क्या मैसेज जाता है। तो वो मजीद उन्होंने क्लियर किया इस बात इमरान खान साहब ने कि फिर भी मैं आपको ये रेफरेंडम का हक दूंगा, अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं उसके बाद हम आपका साथ देंगे, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला है। काशिफ रफीक साहब, सर ये फरमाइएगा कि जो भी इंतखाबात के बताए जाओगे बतौर वज़ीर अमूर कश्मीर आप और आपकी हुकूमत को वो नताइज तस्लीम होंगे? जी बिल्कुल, हमने न पहले कभी शोर मचाया, न पहले हमने जीबी में कभी शोर मचाया, उधर भी इन्होंने शोर मचाना शुरू किया हुआ था। हमने यही कहा था कि हमें कबूल होंगे नताइज, इसी तरह इंशाअल्लाह जो भी नताइज होंगे हमें कबूल होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने तो पहले से ही नारा मार दिया गांधी का, तो इनको भी कबूल करना चाहिए और हमेशा जो हारता है वही रोता है, वही शोर मचाता है। राजा खावर दुनिया से मिनिस्टर साहब आपने बहुत ज़बरदस्त बात किया कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी कारकर्दगी जलसों में नहीं बताई आज़ाद कश्मीर में, तो आपने भी तो पाकिस्तान में क्या किया ये आपने लोगों को नहीं बताया। मेरा सवाल ये है, आपने रेफरेंडम की बात की है तो क्या ये हम ये तासर दे सकते हैं कि इधर तुम उधर हम, क्योंकि जब आप रेफरेंडम कराएंगे पाकिस्तान की जानब से रेफरेंडम कराया जाएगा तो क्या मकबूजा कश्मीर की आवाम को हिंदुस्तान उस रेफरेंडम में हिस्सा देना देगा? सर ये आपको बात को क्लैरिटी कर दूं मैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि पहले जो रेफरेंडम होगा वो होगा जो हमारा स्टैंड है कि हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। जब वो हो जाएगा और आप पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लोगे, ये उसके बाद स्टेप 2 पे उन्होंने किया है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद का या उस स्टैंड का। इसको आप मिक्स एंड मैच ना करें इसको आपस में। थैंक यू। अनीश राजी, हम टीवी से। सर पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड टीवी एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर रही थी जिसमें आपने मरियम नवाज को थप्पड़ मारने का कहा या थप्पड़ पड़ने का कि आपको भी थप्पड़ पड़ेंगे, तो आप इस स्टेटमेंट को बीइंग अ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, आप इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। मरियम नवाज ने जलसे में कहा इमरान खान साहब के बारे में, मेरे लीडर के बारे में, कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़ मारूंगी। तो मैंने उसको जवाब इसलिए दिया है कि मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने नहीं की अभी तक, क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान साहब बैठे हुए थे वहाँ पे, कि अगर आपके बेटे के बारे में इमरान खान ने कहा है कि वो हमारे पैसों से पोलो खेल रहा है तो बिल्कुल सच कहा है। ये हमारी अदालतों ने साबित किया है कि उन्होंने हमारा पैसा लूटा है। ये इमरान खान साहब नहीं कह रहे, हमारी अदालतें कह रही हैं। दूसरी बात, जो भी होते हैं पोलो प्लेयर्स, तो उनके बावजूद भी लोगों ने घोड़े पाले होते हैं। मुझे मरियम नवाज चैलेंज करता हूँ, अपने शोहर कैप्टन सफदर के ख़ानदान में से दिखा दे कि आज तक इसने घोड़ा पाला हो, और नवाज शरीफ की भी पिक्चर दिखा दे इनके शेप पुश्तों की कि घोड़ा तो क्या कभी खोता भी पाला हो इन्होंने आज तक। दूसरी बात, मैंने जवाब दिया है कि अगर आप इस तरह बात करेंगी तो फिर जैसा मुंह वैसे थप्पड़ हम भी मारेंगे। मैं उस बात पे कायम हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा, और वो थप्पड़ जैसे पड़ेंगे कि मैं जो कहता हूँ बार बार कहता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। 8 करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इसकी सर्जरियों पे लगा है, और वो सर्जरी फिर इसकी भी उतर सकती है। इस तरह की बात अगर करेगी तो वही जवाब मिलेगा। बशीर चौधरी जियो से।
सर प्लीज आप मीडिया के आदमी हैं, मैं फायरिंग नहीं कर रहा, कम से कम आपको तो क्लैरिटी होना चाहिए। आपकी वीडियो में मैं भी आपसे सवाल करूंगा, सवाल तो सुनो। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक तो ये कि इलेक्शन कमिश्नर ने आपको बैन किया कि आप कश्मीर के यहाँ से, तो एक तो ये कि आपकी क्या इखलाकी स्टैंडिंग है उसके बाद आपका इस इलेक्शन के ऊपर बात करने की, वहाँ जाने की मिनिस्टर के साथ। दूसरा आपसे सवाल ये है, जो मरीम नवाज ने क्वेश्चन उठाया है कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो गोल्डस्मिथ के पैसों पे पल रहे हैं, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या खान साहब पैसे उन्हें यहाँ से भेजते हैं अपने बच्चों को? देखिए, आप एक पहली चीज़ कि प्रोपेगेंडा क्या होता है, मैं हमने अभी कहा कि फायरिंग भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर, पथराव भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर, पाबंदियां भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर, रस्ती भी रोकी जाए अली अमीन गंडापुर के। वीडियो आप बना के कि हर, मैं इतना कहूंगा कि हर लंबे बालों वाला अली अमीन गंडापुर नहीं होता और हर गंजा नवाज शरीफ नहीं होता, ठीक है। एक तो इनको इसका एक ये जवाब हो गया कि हर लंबे बालों वाला अली अमीन गंडापुर और हर गंजा नवाज शरीफ नहीं होता। रही बात ये कि क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन अदालतों ने सादिक और अमीन कहा, जिन अदालतों ने नवाज शरीफ को सर्टिफाइड नाअहल, सर्टिफाइड झूठा, सर्टिफाइड करप्ट कहा, इन अदालतों ने नवाज शरीफ को इश्तियारी कहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर के सफीर बने, इन्होंने अभी आपको हमने मनाजिर देखे कि इन्होंने कश्मीर कास्ट को नुकसान पहुंचाया, फॉरेन ऑफिस को मना किया, आपने एम्बेसडर को और हाई कमीशन को कहा कि मेरे कारोबारी हजरात को वीजे जारी कर दो, उनके साथ कारोबार को मजीद वसअत दे दो, कश्मीर कास्ट को पसे पुश डाल दो। और उसके बावजूद कि हुकूमत आपकी, इंतजामिया आपका, इलेक्शन अमला आपका लगाया हुआ, दांडी का शोर भी आप करे, धमकियां भी आप दे, इंतशार भी आप फैलाए, इश्तियालंगीजी भी आप करे, लेकिन हम इसलिए खामोश है कि कश्मीर से अच्छा पैगाम जाना चाहिए। कश्मीर से इश्तियालंगीजी नहीं, आपके एलओसी के उस पार अपने उन भाइयों को, उन माओं को, उन बुजुर्गों को क्या पैगाम दे रहे हैं जो रोजाना अपने जनाजे उठाते हैं, जिनके ऊपर जुल्म सितम होता है, जो सब हिलाली परचम में उनको दफनाया जाता है। वो हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा एक नारा लगाते हैं, आप उनको क्या पैगाम दे रहे हैं? लिहाजा हमें पता है, हमने अपने वर्कर को कहा है, और मुझे अभी भी याद है कि जब इन्होंने अली अमीन गंडापुर के काफिले में ड्राइवर को गोली मारी गई तो उस वक्त भी जलसे से खिताब करते हुए न सिर्फ माफ किया गया बल्कि अपने वर्कर्स को यहां तक कहा गया कि आपने इनके किसी भी धमकी का, इनकी किसी इश्तियालंगीजी का, इनकी किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनना, आपने 25 को बल्ले पे मोहर लगा के इसका जवाब देना है, और इंशाल्लाह वो जवाब उनको मिलेगा। और जो मैं जवाब देता हूँ। देखें, मेरा क्वेश्चन मरियम नवाज और उसके बच्चों पे इसलिए है कि वो मेरे मुल्क का पैसा है, मेरे मुल्क का पैसा लूट के जो उस पर याशी करेगा, मैं सवाल करूंगा। इमरान खान के जो बच्चे हैं वो गोल्डस्मिथ के पास पल रहे हैं, तो गोल्डस्मिथ तो पाकिस्तान का कभी वज़ीर आज़म रहा है, नहीं पाकिस्तान में कोई उसका कारोबार है, उसने हमारा पैसा ना लूटा है, ना मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो ये आप वो वाली बात है एप्पल और मैंगो, आप सेब और आम का मतलब आपस में ये तवाज़ुन ना करें, ये गलत है, इस तरह की बात करना ही गलत है। थैंक यू सर। थैंक यू। वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर मवासलात मुराद सईद इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, और उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही जीतेगी।